السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر اسلام میں بہت ہی مقدس اور برکت والی رات ہے، جو رمضان کی آخری 10 دنوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ یہ رات قرآن اور حدیث کے مطابق ایک ایسے وقت کا ذکر کرتی ہے جب اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور برکت کا خزانہ برساتے ہیں۔ اس رات کی اہمیت کو قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس رات کی عبادت کا اجر و ثواب اور برکات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس رات کو عبادت اور دعا میں گزارتا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اعتقاد کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر لیلۃ ینزل فیہا جبرائیل وروح معہ باذن ربہم لیقبل دعاءہ عبادہ۔ فرمایا، لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنی مغفرت سے بھر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت صرف بندوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے، بندوں کو مغفرت کے ساتھ بھر دیتے ہیں۔ بندوں کی دعائیں قبول کرنے کے لیے اللہ رب العزت تو ہمیشہ ہیں، لیکن لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر خوب برستی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو مخفی رکھا، یعنی انسانوں پر ظاہر ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے اور لیلۃ القدر کو تم خود تلاش کرو۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو مخفی رکھا، اس رات کو چھپا کر رکھا، بس یہی بتایا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے کسی ایک رات میں اسے چھپایا گیا ہے۔ اس کی حکمت بھی بہت گہری ہے اور اس کے پیچھے کچھ مقاصد بھی ہوں گے جو اللہ رب العزت نے اس حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو مخفی رکھنا اللہ رب العزت کا ایک امتحان بھی ہے انسانوں کے لیے۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی عبادت اور دعاؤں میں سب سے زیادہ اخلاص اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ راتوں کو جاگ کر اللہ رب العزت کی طرف رخصت ہو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت میں پوری کوشش کریں اور صرف ایک رات کا انتظار نہ کریں، اس لیے یہ رات اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں رکھ دی، یعنی آخری 10 دنوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر کو رکھ دیا۔ لیلۃ القدر کے چھپے ہونے کی حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پورے رمضان کے دوران عبادت میں مسلسل لگن اور جنون کے ساتھ کام لینے کے لیے، اخلاص کے ساتھ کام لینے کے لیے پوری محنت سے دعاؤں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے اس رات کو سب کے لیے واضح کر دیا ہوتا تو شاید کچھ لوگ صرف ایک رات کی عبادت کو ضروری سمجھ کر باقی دنوں کو غفلت میں گزار دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات کو مخفی رکھا تاکہ لوگ ان 10 دنوں میں اپنی لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں اور عبادات کو بڑھانے کے لیے ان کو اپنی رحمت کا اظہار کا موقع دیتا ہے۔ بندے کو ہر وقت اللہ کی رحمت اور مغفرت کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے اور اس رات کے لیے اپنی کوششوں کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے۔ اس طرح اللہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں کتنی پوری لگن اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی توبہ اور دعا سے بندے کا ایمان بھی مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور اللہ سے اپنی مغفرت مانگتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں نئی روشنی اور بہتری کا احساس کرتا ہے
اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے انہیں لیلۃ القدر کا علم نہیں دیا تاکہ وہ اس کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ نماز، ذکر، دعا اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام کریں اور قربت الہی اور ثواب میں زیادہ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اس لیے بھی مخفی رکھا تاکہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے سکے کہ کون اس فضیلت کی رات کو پانے کا شوق رکھتا ہے اور کون سستی اور غفلت برتتا ہے، کیونکہ جس شخص کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا، ایکچولی میں جس چیز کا شوق ہمیں ہوتا ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، ہمیں کوئی تھکاوٹ، کوئی رکاوٹ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے حصول کی راہ میں تھکاوٹ اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع پاتا ہے۔ اس رات کی عبادت سے انسان اپنے گزشتہ تمام گناہوں کی معافی پاتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رحمت اور برکت سے بھر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو مخفی رکھا اور ہمارا امتحان کا حصہ بھی ہے، جس میں ہم اپنی عبادت میں اخلاص اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں کون کون سے اعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، رات کو نماز میں گزارو، قرآن کریم پڑھو، نفل ادا کرو، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرو، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، خاص طور پر سورہ قدر اور دیگر سورہ جو رات کی طاقت کا ذکر کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعائیں، التماس، التجا کرو۔ اللہ رب العزت معاف کرنے اور رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے معافی اور اس کی رحمت کی درخواست کرو، صدقہ کرو، نیک عمل کرو، جیسے صدقہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنا، تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو سکے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت سے فائدہ اٹھانا نصیب کرے اور اس رات میں اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں اپنے قبول کیے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اس رمضان دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا، جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور انہیں جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔